بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں بیت المقدس کی تعمیر اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے حالات و واقعات سن سکیں گے۔ سب سے پہلے بیت المقدس کی تعمیر کا کام حضرت داؤد علیہ السلام نے شروع کیا تھا، مگر صرف قد آدم تک اس کی بنیادیں اٹھنے پائی تھی کہ آپ علیہ السلام کی وفات ہو گئی۔ آپ کے بعد آپ کے بیٹے سلیمان علیہ السلام آپ کی جانشین ہوئے تو آپ کو اس کی تعمیر کی تکمیل کی فکر ہوئی۔ چنانچہ آپ نے جنات اور شیاطین کو جمع کیا اور ان کو کام تقسیم کر دیے۔ ہر جماعت کو اس کام کے لیے خاص کیا گیا جس کو وہ اچھی طرح کر سکتے تھے۔ جنات اور شیاطین کو سنگ رخام اور سنگ مرمر جمع کرنے کے لیے تعینات کر دیا اور شہر کے بارے میں حکم دیا کہ شہر کو سنگ رخام اور بڑے چوکور پتھروں سے تعمیر کیا جائے اور اس میں 12 آبادیاں رکھی جائیں اور ہر آبادی میں ایک ایک خاندان رہے۔ جب شہر تعمیر ہو گیا تو بیت المقدس کی تعمیر کا حکم دیا۔ اس کام کے لیے بھی شیاطین کی بعض جماعتوں کو کانوں سے سونا، چاندی اور یاقوت نکالنے کے لیے تعینات کیا اور ایک جماعت کو سمندر سے موتی نکالنے پر مقرر کیا اور ایک جماعت کو سنگ مرمر نکالنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد ایک جماعت کو مشک و عنبر و دیگر خوشبو کی تمام اشیاء کے حصول کے لیے روانہ کیا۔ جب یہ تمام چیزیں اس قدر جمع ہو گئیں کہ ان کی تعداد صرف اللہ ہی جانتا ہے، اس کے بعد کاریگروں کو طلب کیا گیا اور ان کے سپرد یہ کام کیا گیا کہ وہ بلند پتھروں کو تراش کر تختیاں بنائیں، یاقوت اور موتیوں میں سوراخ کریں اور جواہرات درست کریں۔ جب یہ کام مکمل ہو گیا تو بیت المقدس کی تعمیر شروع ہوئی۔ اس کی دیواریں سفید، زرد اور سبز رنگ کے سنگ مرمر سے بنائی گئی اور اس کے ستون بلوڑ کے رکھے گئے اور اس کی چھت قیمتی جواہرات کی تختیوں سے پاٹ دی گئی۔ چھتوں، دیواروں اور ستونوں میں مروارید، یاقوت اور دیگر قسم کے یاقوت جڑ دیے گئے۔ مسجد کے صحن یعنی فرش میں فیروزہ کی تختیاں نصب کر دی گئی۔ جب یہ مسجد مکمل ہو گئی تو دنیا کی کوئی بھی عمارت اس کی خوبصورتی اور چمک دمک کو نہیں پہنچتی تھی۔ رات کو وہ 14ویں کے چاند کی طرح جگمگاتی تھی۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے علماء بنی اسرائیل کو جمع فرمایا اور ان کے سامنے تقریر کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے یہ مسجد خاص اللہ کے لیے تعمیر کرائی ہے اور وہ دن یوم عید منایا گیا۔ بعض علماء کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع بنا دیا تھا اور ان کو آپ کی اطاعت کا حکم دیا تھا اور ان کو احکام کا پابند رکھنے کے لیے ان پر ایک فرشتہ مقرر کر دیا تھا جس کے ہاتھ میں آگ کا ایک کوڑا رہتا تھا۔ لہذا جنوں میں سے جو کوئی بھی آپ کے حکم کی نافرمانی کرتا وہ فرشتہ اس کو کوڑے سے مارتا جس سے وہ جل جاتا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے لیے تانبے کا ایک چشمہ پیدا کر دیا تھا جو 3 دن اور 3 رات برابر پانی کی طرح بہتا رہا تھا اور یہ چشمہ ملک یمن میں تھا۔ اس چشمے سے جتنا تانبا اللہ تعالیٰ نے اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے نکالا تھا، اسی کی بدولت ہم آج تک تانبے سے مستفید ہو رہے ہیں۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ
جب آپ اپنے عصا پر ٹیک لگا کر کھڑے رہے تب تک جنات اپنے کام میں مصروف رہے۔ سورہ سبا میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتِهِ، جب ہم نے ان پر موت کا حکم جاری کر دیا تو کسی چیز نے ان کے مرنے کا پتہ نہ بتلایا مگر گھن کے کیڑے نے کہ وہ سلیمان علیہ السلام کے عصا کو کھاتا تھا۔ اس کا قصہ یہ ہوا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کو اپنے لیے ایک محل بنانے کا حکم دیا تھا۔ جب وہ محل تیار ہو گیا تو آپ علیہ السلام اس میں خفیہ طور پر آرام کرنے کی غرض سے تشریف لے گئے، لیکن ایک نوجوان شخص وہاں آپ کے پاس پہنچ گیا۔ آپ نے اس نوجوان سے پوچھا کہ تم بلا اجازت یہاں کیسے آ گئے؟ اس نوجوان نے جواب دیا کہ میں اجازت لے کر آیا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کس نے اجازت دی؟ اس نے جواب دیا کہ اس محل کا جو مالک ہے اس نے مجھے اجازت دی ہے۔ اس جواب سے آپ سمجھ گئے کہ یہ ملک الموت ہے اور میری روح قبض کرنے آیا ہے۔ چنانچہ بیت المقدس کی تعمیر کا کام چل رہا تھا، اس لیے آپ علیہ السلام نے اپنے عصا پر ٹیک لگائی اور اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اللہ تعالیٰ بیت المقدس کی تعمیر جنوں ان سے پورا فرمائیں گے۔ اس کے بعد ملک الموت نے آپ کی روح قبض کر لی۔ جنات یہی سمجھتے رہے کہ آپ زندہ ہیں۔ جب بیت المقدس بن کر تیار ہو گیا تو آپ کے عصا میں گھن کا کیڑا پیدا ہو گیا اور اس کیڑے نے آپ کے عصا کو کھا کھا کر کھوکھلا کر دیا، لہذا وہ ٹوٹ گیا اور ساتھ ہی آپ بھی گر پڑے۔ اس وقت جنوں کو پتہ چلا کہ آپ کی وفات اس سے پہلے ہو چکی تھی۔ محض لاٹھی کے سہارے آپ کا جسم بلا روح کھڑا تھا، لہذا جن آپس میں پچھتا کر کہنے لگے کہ اگر ہم کو غیب کا علم ہوتا تو ہم اس ذلت کے عذاب میں کیوں مبتلا رہتے، یعنی معماری کا کام نہ کرتے۔ اس سے پہلے جنات غیب دانی کے مدعی تھے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ ملک الموت نے آپ کو اطلاع دی تھی کہ آپ کی موت میں ایک گھڑی باقی ہے۔ اس پر آپ نے جنوں کو طلب فرمایا اور ان سے محل تعمیر کرایا۔ جب وہ تیار ہو گیا تو آپ لاٹھی عصا کے سہارے نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے اور اسی حالت میں آپ کی وفات ہو گئی۔ جنوں کا دستور تھا کہ آپ کی محراب کے گرد جمع ہو جاتے، مگر کسی کو یہ مجال نہ ہوئی کہ نماز پڑھتے ہوئے وہ آپ کو دیکھ سکتے، کیونکہ جیسے ہی کوئی جن آپ کی طرف دیکھتا تو فوراً جل جاتا۔ اتفاق سے ایک جن آپ کے پاس سے گزرا تو اس کو آپ کے بولنے یا پڑھنے کی کوئی آواز سنائی نہیں دی۔ وہ چلا گیا اور واپسی پر آپ کو سلام کیا، مگر سلام کا جواب بھی نہیں سنا۔ تو اس نے غور سے آپ کو دیکھا تو معلوم ہوا کہ آپ کو وفات پا چکے ہیں۔ آپ کے عصا کو گھن نے کھا کر کھوکھلا کر دیا اور آپ عصا کے ٹوٹ جانے کی وجہ سے گر پڑے۔ جنوں کو جب اس چیز کا علم ہوا تو وہ آپس میں پچھتاوا کرنے لگے اور کہنے لگے کہ اگر ہم کو غیب کا علم ہوتا تو ہم اس ذلت کے عذاب میں کیوں مبتلا ہوتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی عمر بوقت وفات 53 سال کی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا عصا چوب خروب لکڑی کا تھا۔ اس کا واقعہ یہ ہوا تھا کہ جب آپ بیت المقدس میں عبادت فرماتے تو ہر سال آپ کے محراب میں ایک درخت اگتا تھا۔ آپ اس سے پوچھتے تھے تیرا نام کیا ہے اور کس چیز کے لیے تو کارآمد ہے؟
درخت چوب جواب دیتا کہ میرا فلاں نام ہے اور میں فلاں کام کے لیے پیدا کیا گیا ہوں۔ چنانچہ اگر وہ درخت پھلدار بونے کے قابل ہوتا تو اس کو اکھڑوا دیتے۔ آپ حسب معمول بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک آپ کو ایک درخت اپنے سامنے اگا ہوا دکھائی دیا۔ آپ نے اس سے پوچھا تو کون سا درخت ہے؟ اس نے جواب دیا میرا نام خروبہ ہے اور میں آپ کا ملک ویران کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہوں۔ درخت کے اس جواب سے آپ سمجھ گئے کہ اب میرا وقت وفات قریب آ گیا ہے۔ آپ اس کے لیے تیار ہو گئے اور اس درخت کا عصا یعنی لاٹھی بنوا لیا اور 1 سال کے خود و نوش کا سامان جمع کر لیا۔ جنوں کو یہ خیال رہا کہ آپ رات کو کھانا کھاتے ہوں گے، لیکن جو اللہ کا حکم تھا وہ ہو کر رہا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جس جگہ نماز پڑھا کرتے تھے وہاں درخت اگا کرتے تھے۔ آپ اس درخت سے سوال کرتے کہ تیرا کیا نام ہے اور تو کس چیز میں کام آتا ہے؟ درخت جواب دیتا کہ میرا فلاں نام ہے اور میں فلاں کام میں کام آتا ہوں۔ چنانچہ اگر وہ درخت کسی بیماری کی دوا ہوتی تو حضرت سلیمان علیہ السلام اس کو کلمبد کر لیتے، اور اگر وہ کوئی پھلدار درخت ہوتا تو آپ اس کو دوسری جگہ لگوا دیتے۔ حسب معمول ایک دن آپ نے ایک درخت دیکھا اور اس سے دریافت کیا تیرا نام کیا ہے اور کس چیز کے لیے کارآمد ہے؟ درخت نے جواب میں کہا مجھے خروب کہتے ہیں اور میں اس ملک کو برباد ہلاک کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہوں۔ درخت کے اس جواب سے آپ نے اندازہ لگا لیا کہ رب کریم سے میری ملاقات کا وقت آ پہنچا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ میری موت کو جنات پر مخفی کرنا تاکہ انسانوں کو معلوم ہو جائے جنات کو غیب کا علم نہیں ہے، اور بیت المقدس کی تعمیر کا کام بھی بدستور چلتا رہے۔ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے سلیمان اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری موت کا جنات کو علم نہ ہو تو خروب کے درخت کا ایک عصا بناؤ اور اس پر ٹیک لگا کر کھڑے ہو جاؤ۔ آپ نے ایسا ہی کیا اور اسی حالت میں اپنے رب سے جا ملے، اور جنات کو جو کام آپ نے سپرد کیا تھا وہ بھی بدستور چلتا رہا۔ جنات یہ سمجھتے رہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ جنات کو آپ کی وفات کا علم اس وقت ہوا جب گھن نے اس عصا کو کھا لیا جس پر آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے، اور وہ عصا ٹوٹ گیا اور آپ گر پڑے۔ تب جنات پچھتا کر کہنے لگے کہ اگر ہم کو غیب کا علم ہوتا تو ہم کیوں ایک مدت کے لیے اس ذلت کے عذاب کو برداشت کرتے، بلکہ جس وقت آپ کی روح قبض کی گئی اسی وقت یہ کام چھوڑ دیتے۔ تو دوستو آج کی ویڈیو کا اختتام یہاں پر ہوتا ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کریں، اور ہمارے چینل انفو گائیڈ کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ والسلام۔